سال ہونے کو ہے کہ کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کے والد، کسی کے شوہر جو ان کے گھروں کے نام نفقہ کمانے والے لوگ تھے، وہ اس وقت زیر حراست میں۔ سب سے پہلے تو ہم بطور جماعت تحریک انصاف اور میں بطور وکیل بھی اور تمام وکلاء کی کمیونٹیز جتنی بھی ہیں، ان کا تعلق جس بھی سیاسی جماعت سے ہو، اس بات میں ایک اتفاق پایا جاتا ہے پورے پاکستان میں کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ سویلینز کو سول کورٹس میں جو عام عدالتیں ہیں وہاں پہ ٹرائل کیا جانا چاہیے تاکہ وہاں کو پورا موقع ملے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا، یا حکومت پھر کے خلاف جو بھی ثبوت لانا چاہتی ہے۔ لیکن اگر ملٹری کورٹس میں وہ ٹرائل ہوتا ہے تو فطری طور پہ آپ کے پاس انصاف لینے کے وہ تمام ذرائع مفقود ہو جاتے ہیں جو عام عدالتوں میں آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے تحریک انصاف بطور جماعت ہی سمجھتی ہے کہ فوری طور پہ یہ کیسز ملٹری کورٹ سے جہاں پہ بہت سو کے چل گئے ہیں کیسز تقریباً، ابو ذر صاحب بیٹھے ہیں صاحب اور فیملیز بھی بیٹھی ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے تقریباً سارے کیسز شاید کمپلیٹ ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سول کورٹس میں عام عدالتیں ہوتے، اور اب بھی ہم عدالتوں سے اصطلاح کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اس کا لارجر بینچ بنے۔ آج اس میں کیس تھا، آج فیملیز آئی ہوئی تھی، پچھلی پیشی بھی آئی ہوئی تھی، اور وہاں پہ مدعا ہمارا یہ ہے فیملیز کا کہ ایک بڑا بینچ بنے جو اس پہ فیصلہ کرے کہ کیا فیملیز کا یہ جو پرزنرز ہیں ان کے کیسز ملٹری کورٹس میں ہونے چاہیے، یہ تو عام عدالتوں میں ہونی چاہیے کیونکہ سویلین ہے۔ دہشت گردوں سے، دہشت گردی سے نہ ہماری کوئی ہمدردی ہے، ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ کسی پاکستانی کی کوئی ہمدردی ہے، لیکن یہ فیملیز خدا نخواستہ دہشت گردی ہے یا آپ کی طرح میری طرح عام پاکستانی ہیں اور ہماری اور آپ کی ہمدردی کے یہ مستحق ہیں۔ جہاں ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور تنبیہ کرتی ہے، وہاں پیار و محبت سے بھی کام لیتی ہے۔ ماضی میں بہت وہ لوگ جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے کہ میدان میں آئے اور لڑے ریاست سے، ان سے بھی ریاست نے بات کی اور بہت سے لوگ مین فریم میں آئے۔ یہ تو پھر اس قوم کے بچے ہیں، لاہور کے رہنے والے ہیں، گجرانوالے کے رہنے والے ہیں، ملتان کے رہنے والے ہیں، کچھ پختونخوا کے کچھ علاقوں سے، کچھ سندھ سے ہوں گے، کچھ بلوچستان سے شاید۔ وہ لوگ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ان کی بہنیں، اس کی مائیں یہاں بیٹھی ہیں، اور یہ جو بچے اس وقت اسیران ہیں، اس سال سے تقریباً ہونے کو ہے، عید ان کی گزر گئی جیل میں، بڑی عید بھی گزری، میری بھی گزری، عید الاضحیٰ میں نے بھی جیل میں گزاری۔ جیل کی عید کا مجھے بھی پتا ہے کہ جیل کی عید کی تکلیف کیا ہے، اپنے ماؤں اپنے پیاروں سے دور رہنے کا دکھ کیا ہے۔ تو یہ محبت وطن پاکستانی کو موقع دیجیے کہ اپنی بے گناہی آئین کے مطابق عدالتوں میں ثابت کر سکیں، اور یہ اس ملک میں آ کے محبت سے پیار سے رہنے کا ان کو موقع دیں، ان کو دیوار سے نہ لگائیں اور ان کو پاکستان کی خدمت کا موقع دیں۔ انہیں میں سے انہیں بچوں میں سے کوئی آگے سی ایس ایس کرے گا، انہیں میں سے کوئی آگے آ کے بزنس کرے گا، انہیں میں سے آگے آ کے آرم فورسز میں نوکری کرے گا۔ بچے ہیں، کم عمر ہیں، تو ان کے ساتھ محبت والا پیار والا رویہ ہونا چاہیے۔ اور آخر میں دوبارہ یہ بات، عید پہ ان کی فیملی سے میں جا کے ملا، ان کے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے ان کے حوالے سے ایک اسیران کی پرزنرز کی کمیٹی بنائی جس میں مجھے ذمہ داری ہے۔ اس میں ہمارے اور بھی ذمہ دار لوگ ہیں، ہمارے چیئرمین تحریک انصاف جو سٹنگ چیئرمین ہے برسٹر غور صاحب، سیکرٹری جنرل مریوب صاحب، سارے اس کمیٹی میں ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ وکلا اس میں بیٹھے ہیں، روح بھائی کا شکریہ کہ اس میں ہیلپ کرتے ہیں، وکلا آئی ایل ایف کے اور سول سوسائٹی کے لوگ اس میں موجود ہیں۔ ہم نے ان فیملیز کی تکلیف عید میں دیکھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس معاملے کو پرائیورٹی میں دیکھنا چاہیے۔ میں محترم چیف جسٹس آف پاکستان جناب ناظم فائز عیسیٰ صاحب سے بھی استدعا کروں گا کہ اس کو صورت سے دیکھیے، اس پہ برائے کرم اس کو جلدی نپٹائیے، اس پہ بڑا بینچ بیٹھے تاکہ یہ ہمارے بچے جو ہیں واپس قومی دھارے میں آ کے ملک کی خدمت کر سکیں۔ دیکھیں، میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں، تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے، کبھی تحریک انصاف نے
پرتشدد کارروائیوں کا نہ کہا، اور ہماری 27 سال کی 26 سال کی تاریخ ہے، کل ہمارے یوم تاسیس ہے۔ عمران خان صاحب وہ آدمی جس نے ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی، 9 مئی کو بھی ہم نے پرامن احتجاج کی، کبھی پارٹی نے کسی کو پرتشدد ہونے کا نہیں کہا، لیکن اگر کہیں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں تو اس کی تو عمران خان صاحب نے اور میں نے اور ہماری کور کمیٹی کے ممبران نے، ہمارے رائٹ سائڈ پر بیٹھے روف حسن صاحب نے، میرے لیفٹ سائڈ پر بیٹھے ابوذر ریاضی صاحب نے، سب ہماری مین لیڈرشپ نے، بیرسٹر گور صاحب نے، عمر یوب صاحب نے، سب نے یہ بات کی ہے، شیخ فراز کہ جوڈیشل انکوائری کیجیے، سپریم کورٹ کے نیچے جوڈیشل انکوائری کیجیے، دیکھیے کہ معاملہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور حقیقت تک پہنچیے کہ پرامن سیاسی جماعت پہ اٹیک کیوں لگایا گیا۔ ہم تو پرامن لوگ ہیں، ہم نے تو ایجوکیٹڈ کلاس کو، فیملیز کو، بچوں کو سیاست میں لے کے آئے، وہ لوگ جو قدم کے مزدور ہیں ان کو کہا کہ آپ سیاست میں آئیں۔ پاکستان میں اگر کوئی پرتشدد ہو سکتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے، عمران خان کا تحریک انصاف کبھی بھی نہیں، اس لیے ان فیملیز کے ساتھ ہمدردی کیجیے، ان کے مسائل کے حل پہ غور کیجیے، یہ پاکستانی ہیں اور یہ آپ کی اور میری توجہ کے مستحق ہیں اور اس کے انتظار میں ہیں۔ دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست ہے، پسند احترام کہ یہ جو آج کی ہیئرنگ ہوئی ہے ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن توقع بھی آپ ہی سے کرتے ہیں، کیونکہ باقی اداروں سے شاید توقع بخود ہوتی جا رہی ہے، صرف سپریم کورٹ ہی وہ ایک ادارہ رہ گیا ہے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ مضبوط کھڑے ہوئے۔ جب 6 ججز کا لیٹر آیا کوئی سیاسی جماعت جوڈیشری کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، صرف تحریک انصاف کھڑی ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعت کا نام ہی انصاف ہے، ہم جوڈیشل سسٹم کی مضبوطی کے لیے ہم جو ہے آپ کے ساتھ، اور اس کے لیے ہم نے پورے ملک میں اس پہ پروٹیسٹ کیے کہ 6 ججز کا جو معاملہ ہے یہ کیوں ہوا، کیونکہ جن لوگوں کے پاس لوگ انصاف لینے آتے ہیں اگر ان کو کوئی انصاف لینے کا طلبگار بننا پڑے تو پھر ملک کا کیا بنے گا۔ اس لیے 6 ججز والے معاملے پہ ہم نے محترم چیف جسٹس صاحب سے درخواست کی، استدعا کی کہ آپ اس پہ سو موٹو نوٹس لیں۔ انہوں نے نوٹس لیا اور پچھلی ہیئرنگ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو فل بینچ بنائیں گے۔ یہ ہمارا وہ مطالبہ تھا کہ آپ یہ معاملہ جوڈیشری کا ہے، اس کو آپ انتظامیہ کی طرف نہ بھیجیے، کیونکہ ان سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم چیف جسٹس سے استدعا کرتے ہیں کہ ہماری ساری توقعات اس میں جوڈیشری سے ہیں، باقی اداروں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، 8 فروری کو جو ہوا، ابھی جو 21 اپریل کو ہوا، ہمارا مینڈیٹ چڑھایا گیا، اس پہ پری ڈیسیژن بات کریں گے، اس پہ تفصیلی بات ہونی چاہیے، پارلیمان میں بھی بات کریں گے، لیکن آج ہم ان فیملیز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ پارلیمان میں کل بیرسٹر گور چیئرمین تحریک صاحب نے اس پہ بات کی ہے، میں بھی یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، محروب بھائی اور تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ہمیں اس پہ ہیلپ کیا، میڈیا کا شکر گزار ہوں، اور درخواست کروں گا میرے رائٹ پہ بیٹھے ہیں ابوذر صاحب اس پہ رائٹ کا اظہار کیجیے۔